اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اے رب میرے لیے آسانی فرما دے، مجھے مشکل سے بچا لے اور اس کام کو خیر کے ساتھ تمام کر دے، آمین۔ آج کی ہماری صورت ہے سورہ نوح۔ یہ صورت نمبر 71 ہے اور یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس کی ٹوٹل 28 آیات ہیں۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب کافر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید مخالفت کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو وارننگ دینے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا، یعنی ان کی عبرت کے لیے کہ ان کی قوم نے بھی اپنے رسول کو جھٹلایا تھا، تو دیکھو پھر ان کا کیسا انجام ہوا۔ اس صورت کا نام کسی ایک جگہ پر نوح کا لفظ آنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ پوری صورت میں حضرت نوح کا واقعہ بیان ہوا ہے، یعنی شروع سے آخر تک انہی کا تذکرہ ہے۔ مضامین کے حوالے سے آیات کی ڈسٹریبیوشن دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 4 تک نوح علیہ السلام کی رسالت کا مقصد اور ان کی دعوت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 5 سے 9 تک اپنی قوم کے رویے کے متعلق نوح علیہ السلام کی اللہ سے فریاد ہے۔ آیت نمبر 10 سے 12 تک استغفار کے فوائد بیان کیے گئے۔ 13 سے 20 تک نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کو توحید کی حقیقت سمجھانے کی کوشش کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 21 سے 25 تک نوح علیہ السلام کی قوم کا رویہ اور ان کا انجام واضح کیا گیا۔ 26 سے 28 تک نوح علیہ السلام کی کافروں کے لیے بد دعا اور مومنوں کے لیے دعا کا ذکر ہے۔ آئیں اب سورت کا تھوڑا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ سورت کے آغاز میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کا مقصد بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اس لیے بنا کر بھیجا تھا تاکہ وہ اپنی قوم کو ایک دردناک عذاب آنے سے پہلے خبردار کر دیں، یعنی اپنی قوم کو وارننگ دے دیں، انہیں سمجھا دیں۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے کہ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، مطلب توحید کی دعوت دی، اور پھر ان کا اگلا مشورہ تھا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، مطلب اللہ کی نافرمانی سے بچو، گناہوں سے بچو، وَأَطِیعُونِی اور میری اطاعت کرو، یعنی رسول کی اطاعت۔ تو ان کے بیسک 3 چیزوں کی دعوت انہوں نے دی، یعنی 3 بنیادی نکات تھے: اللہ کی توحید، اللہ کا تقوی اور رسول کی اطاعت۔ اگر کوئی بندہ یہ کام کرتا ہے تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیں گے اور اس کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیں گے۔ بالکل یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی دعوت تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ اصل میں رسول اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہوتا ہے، یا وہ اللہ اور بندے کے درمیان رابطہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دینے ہیں وہ رسول کے ذریعے دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، یعنی جو کام اللہ کو پسند ہیں وہ بتاتے ہیں اور جو ناپسند ہوتے ہیں ان کو بھی واضح کرتے ہیں، مطلب حلال اور حرام کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ آپ انہیں بتا دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، تو میری پیروی کرو، میری پیچھے چلو، میری بات مانو، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یعنی رسول کی اطاعت کرنے کے 2 فائدے ہوتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ اور یہی دعوت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی، لیکن اس دعوت پر ان کی قوم کا رویہ یہ تھا کہ وہ جتنا بھی انہیں اللہ کی طرف بلاتے تھے وہ اتنا ہی دور بھاگتے تھے، اور جب وہ انہیں اللہ کے بارے میں باتیں بتا رہے ہوتے تھے تو ان کے لوگ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، یعنی اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے اور اپنے اوپر کپڑا ڈال لیتے تھے۔ جیسے عام زندگی میں بھی کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی بندے سے نہیں ملنا چاہ رہے تو آپ اس کی طرف سے منہ دوسری طرف کر کے گزر جاتے ہیں، یا اپنا سکارف تھوڑا آگے جھکا لیتے ہیں تاکہ اسے پتہ نہ چلے، اس کی نظر آپ پر نہ پڑے۔ تو اسی طرح وہ لوگ بھی کترا کر گزر جاتے اور تکبر کرتے۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو یہ ساری بات فریاد کی صورت میں بتائی کہ میں نے ان کو دن رات ہر طریقے سے حق کی دعوت دی ہے، میں نے ان کو اعلانیہ بھی بلایا ہے اور پوشیدہ طور پر خاموشی سے بھی۔ مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ تو عام مجمع میں بات سن لیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ذاتی طور پر جا کر 1 to 1 کوئی بات سمجھانی پڑتی ہے اور تب انہیں سمجھ آتی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان دونوں طریقوں کو ان لوگوں پر آزما لیا، یعنی کوشش کی کہ ہر طریقے سے ان کی قوم ایمان لے آئے، لیکن اس کے باوجود
بہت کم لوگ ایمان لائے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے استغفار کے فوائد بتائے گئے کہ اگر تم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو گے یا اللہ کی طرف لوٹو گے تو اللہ تمہارے اوپر آسمان سے رزق نازل کرے گا، تمہارے مال اور بیٹوں میں یعنی تمہاری مادی افرادی قوت اور مالی قوت میں اضافہ کرے گا، اور تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کر دے گا، یعنی ہر طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر برسیں گی۔ اس حوالے سے ہمیں ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ ایک بزرگ تھے، کوئی عالم تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس کوئی اور بندہ تھا، تو اتنی دیر میں ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ حضرت میرا نا کاروبار نہیں چلتا، میں بہت پریشان ہوں، میرے حالات بہت خراب ہیں، بہت تنگ دستی ہے۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ تم نا استغفار کیا کرو زیادہ سے زیادہ، تو اللہ تعالیٰ تمہارا یہ مسئلہ حل کر دیں گے۔ وہ بندہ چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بندہ آتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ میری اولاد نہیں ہو رہی، یعنی میرے لیے بچے کی اولاد کے لیے کوئی بتائیں۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ تم نا زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو۔ وہ بندہ بھی چلا جاتا ہے۔ ایک تیسرا بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری اولاد یعنی میری بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے کوئی دعا بتائیں۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ تم نا زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اب یہ جو بندہ پاس بیٹھا ہوا تھا تو اس نے نوٹ کیا کہ اتنے لوگ آئے ہیں اور سب نے اپنی مختلف پرابلمس بتائی ہیں، لیکن ان بزرگ نے ایک ہی حل بتایا کہ استغفار کرو استغفار کرو۔ تو اس نے پھر پوچھا، تو پھر ان بزرگ نے ان آیات کا ریفرنس دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ جو کوئی استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کو بیٹوں کے ساتھ اس کی مدد کرتا ہے، یعنی افرادی قوت میں اضافہ کرتا ہے، اور اس کی مالی قوت میں بھی اضافہ فرماتا ہے۔ اور یہاں پہ جو باغات کا ذکر کیا گیا ہے تو اس سے مراد ہے ایسی جگہ جہاں پر آپ ٹھکانہ بھی حاصل کر سکیں اور وہاں پہ آپ کو کھانے پینے کی چیزیں بھی میسر ہوں، یا اور انہی کے پھل بیچ کر آپ اپنی کمائی کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اس سے مراد کوئی باغ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے مراد کوئی بزنس بھی ہو سکتا ہے جس کا منافع لوگ کھاتے ہیں اور اس کے منافع سے اپنے گھر اور مختلف چیزوں اور آسائشوں کا سامان حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کائنات میں سے توحید کے دلائل پیش کیے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کس طرح اوپر تلے 7 آسمان اور زمینیں بنائی ہیں اور تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے اور واپس اسی میں سے نکالے گا، اور اسی مٹی میں تمہارے چلنے پھرنے کی جگہ ہے، یعنی تم اسی میں چلتے پھرتے ہو، راستے ہیں، اسی میں تم قیام کرتے ہو، اور پھر اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو کام پر لگایا ہوا ہے۔ مطلب یہ ساری ماحول کی چیزیں جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں انہوں نے دلائل بنا کر پیش کیا جنہیں وہ روزانہ دیکھتے تھے، لیکن یہ سارا کچھ بتانے پر بھی ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی۔ اور یہ کوئی سال 2 سال کی بات نہیں، پورے 950 سال تک حضرت نوح اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن ان کا رسپانس کیا تھا؟ وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور آخرکار انہوں نے حضرت نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ میری قوم میری بات نہیں مان رہی، اور وہ ایسے لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو ان کو مال اور اولاد میں خسارے کے سوا کچھ نہیں دیں گے۔ اور پھر نوح علیہ السلام کی قوم کا رویہ واضح کیا گیا کہ وہ چالے چلتے رہے اور ایک دوسرے کو گمراہ کرتے رہے کہ اپنے انہی معبودوں پر قائم رہو، یعنی بتوں کی جو وہ پوجا کرتے تھے۔ اور پھر ان کی قوم کے بتوں کے 5 نام بتائے گئے، ودا، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ مطلب اگر کچھ لوگ نوح علیہ السلام کی دعوت سے متاثر ہو کر بات سننے لگتے تھے یا وہ اللہ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوتے تو ان کی قوم کے سردار انہیں جا کر خبردار کرتے، ڈراتے، دھمکاتے کہ اگر تم نے ان بتوں کو چھوڑ دیا تو تمہارا بہت برا حال ہوگا، تمہارے اوپر ان کی پھٹکار پڑے گی۔ اور اس طرح وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے، یعنی سیدھے راستے پر نہیں آنے دیتے تھے۔ تو بالآخر اس ہٹ درمی کی وجہ سے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کو ڈبو دیا گیا اور ان پر عذاب سیلاب کی شکل میں آیا، اور قیامت والے دن انہیں آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ 950 سال تک تبلیغ کے باوجود ان کی قوم ایمان نہ لائی، جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، اور پھر سورت کے آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کی کافروں کے لیے بد دعا اور مومنوں کے لیے دعا کا ذکر ہے۔ یعنی اتنے سالوں تک اپنی قوم کو دعوت دینے کے باوجود جب وہ ایمان نہیں لائی تو پھر آخرکار حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے رب، اس زمین پر کوئی کافر باقی نہ چھوڑنا اور نہ ان کا کوئی گھر باقی چھوڑ، کیونکہ اگر ان میں سے کوئی بھی باقی بچا تو وہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کی اولاد میں بھی کافر، ناشکرے اور نافرمان لوگ ہی ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اتنا عرصہ اپنی قوم کے ساتھ گزارا تھا
تو انہیں اپنی قوم کی ہر حرکت، ہر برائی اور ہر نیچر کے بارے میں پتہ چل چکا تھا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور ان کے بعد اگلی نسل بھی کافر ہوگی۔ تو اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے تمام کافروں کو ہلاک کرنے کی دعا کی، تاکہ دنیا میں جو لوگ باقی بچیں وہ ایمان والے ہوں، جن کے ذریعے اللہ کی توحید کا نظام قائم ہو سکے۔ اور پھر سورت کے اختتام پر ان کی دعا کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے ماں باپ، مومن مردوں اور عورتوں کی مغفرت کے لیے کی، اور ساتھ ہی دوبارہ کافروں کی تباہی پر زور دیا۔ اب سورت کے احکامات دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 3 میں ہے اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری پیروی کرو، یعنی رسول کی۔ پھر آیت نمبر 10 میں ایک حکم آتا ہے استغفروا ربکم، کہ اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی بخشش مانگو۔ انہ کان غفارا، بے شک وہ ہمیشہ سے بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ غفارہ کا لفظ جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بار بار معاف کرنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا۔ اور پھر اس کے بعد استغفار کے فوائد بتائے گئے کہ تمہارے اوپر آسمان سے بارش کی طرح رزق برسے گا، تمہیں مال عطا کرے گا، تمہیں بیٹوں سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دے گا۔ اور پھر سورت کی آخری آیت میں حضرت نوح کی دعا کا ذکر ہے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، کہ اے میرے رب مجھے بخش دے، میرے والدین کو، اور جو کوئی ایمان کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہو، اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بخش دے، اور جو گناہ کرنے والے، زیادتی کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تباہی میں اضافہ فرما دے۔ تو یہ تھی ہماری سورہ نوح، اس کا خلاصہ اور احکامات۔ اس کے ساتھ ہی آج کی سورت فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔